السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج کون سی آپ ہمیں دعا تعلیم فرما رہے ہیں؟ جی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسی دعا لے کر آ رہے ہیں کہ جس کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کفایت کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ دنیا کے معاملات بھی جتنے ہیں اور جو آخرت میں معاملات پیش آنے والے ہیں، سب سے اہم مسئلہ تو آخرت کا ہوتا ہے۔ یہ دعا سب سے زیادہ مجھے دلچسپی کا باعث جو بنی ہے وہ آخرت کے حوالے سے بنی، کیونکہ ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ بے شک۔ دنیا تو جیسے جیسے گزر جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رہنا دنیا میں ہی ہے اور آخرت کے لیے جو بھی عمل کرنا ہے دنیا میں رہ کے کرنا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے معاملات کو بھی تو دعا کفایت کرتی ہے اور آخرت کے معاملات کو بھی کفایت کرتی ہے۔ تو اس کی ترتیب یوں ہے کہ حکیم ترمذی بڑے مشہور حدیث کے امام تھے، انہوں نے اپنی کتاب، ایک تو ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے نا، سیاہ ستہ میں بخاری مسلم ترمذی، وہ ترمذی نہیں، کوئی اور ہے یہ۔ اچھا۔ یہ حکیم تھے۔ یہ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الوصول کے اندر یہ روایت نقل کی ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد، ہر روز صبح کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھے گا، تو یہاں پر تعداد کا ذکر نہیں ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک میں نقطہ بتا دوں کہ اگر کسی دعا کے اندر کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے تو اس دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے جب بھی کوئی دعا مانگو کم سے کم 3 مرتبہ مانگی جائے۔ اچھا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ یہ تو جن دعاؤں کے بارے میں جو آپ سنتے ہوں کہ جو کوئی بعض دعائیں ایسی بتائی جاتی ہیں، اس میں ان کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ جو اس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، تو اس کو تو پھر اسی طرح ہی کرنا ہے۔ لیکن جہاں پہ کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، مطلق ایک عام بتائی گئی کہ یہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، تو اس دعا کو میں کہتا ہوں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم کا یہ جو ارشاد بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے رب سے کوئی چیز مانگے تو کم سے کم 3 دفعہ تو مانگیں۔ بچہ بھی اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو کتنا ضد لگاتا ہے، مانگتا ہے، جب تک ملتی ہے اس وقت تک مانگتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کو مانگنا پسند ہے۔ تو اس دعا کا ذکر، یعنی اس دعا کے بارے میں ہے کہ جو آدمی ان دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کو کفایت کرنے والا اور بدلہ دینے والا پائے گا۔ یعنی اتنا یقین کے ساتھ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا، اس کو بدلہ دینے والا اور کفایت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دعا پڑھ لی ہے، اب تو بے فکر ہو جا، تیرے دنیا کے اور آخرت کے سارے معاملات میں تیرا کفیل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتا ہے بندے کا۔ دعا کیا ہے؟ 5 کلمات، 10 کلمات ہیں یہ، 10 سینٹینس ہیں یہ۔ 5 دنیا کے لیے ہیں، 5 آخرت کے لیے ہیں۔ 5 کلمات دنیا کے کون سے ہیں جو دنیا کی مہمات کے لیے، مسائل کے لیے کافی ہیں؟ نمبر 1، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تو کافی ہو جا میرے دین کے معاملات میں۔ پہلا کلمہ پہلا جملہ اس کا مطلب ہے کہ میرے دین کے معاملے میں اللہ تو کافی ہو جا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تو مجھے کافی ہو جا میرے اہم منی، میرے اہم معاملات کے اندر، جتنے بھی میرے جو پریشانی، جو بہت اہم چیزیں ان میں میری تمام مہمات کے اندر تو کافی ہو جا۔ اور تیسرے میں حسبی اللہ لمن بغى علیہ، اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو کافی ہو جا جو مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں تو میری طرف سے کافی ہو جا، میری مدد فرما۔ اور چوتھا ہے حسبی اللہ لمن حسدنی، اے اللہ جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں ان کے معاملے میں بھی تو مجھے کافی ہو جا۔ اور پانچواں ہے حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اے اللہ جو لوگ مجھے برائی کے ساتھ اچک لینا چاہتے ہیں، برائی کے اندر پھنسا دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کریکٹر خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض بندے معاشرے میں بڑے معزز ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ان کو برائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی برائی لوگ پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی برائی ان کی زندگی میں، ان کی کردار میں ملتی نہیں ہے،
تو پھر لوگوں کی یہ کوشش، یعنی بعض لوگ جھوٹی باتیں پھیلانے سے قابو نہیں آتے، تو ان کے بارے میں پھر یہ سب سے خطرناک کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں اس کے آس پاس کہ وہ بیچارہ کسی برائی کے اندر پھنس جائے اور پھر لوگوں کو بہانہ ہاتھ آ جائے کہ دیکھو اس نے فلاں برائی کر لی اس بندے نے. تو یہ اس کے لیے دعا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی کافی ہو جا جو مجھے برائی کے اندر پھنسانے کی دن رات پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ میں کسی طرح برائی کر لوں، اللہ برائی سے مجھے بچا لے، کیونکہ بچانے والا تو ہے. بہت بہترین کلمات ہے یہ. میں ان کلمات کو ایک دفعہ اور پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آخرت والے کلمات بتائیں گے. حسبی اللہ لدینی، یہ دنیا کے 5 کلمات ہیں. حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء. اور آخرت کے لیے جو 5 کلمات ہیں جو کہ آخرت کے تمام معاملات میں کافی ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا موت کا ہے، حسبی اللہ عند الموت، یا اللہ موت کے وقت تو مجھے کافی ہو جا. سب سے خطرناک، یعنی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، یا اللہ موت کے وقت تو مجھے کافی ہو جا. نمبر 2، حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، یا اللہ قبر کے اندر جب مجھ سے سوال کیا جائے گا اس وقت تو مجھے کافی ہو جانا، یا اللہ اس وقت میری مدد فرمانا. قبر کے اندر سوالات کے وقت میری مدد فرما. حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر. اور نمبر 3، حسبی اللہ عند المیزان، یا اللہ میزان ترازو جس وقت اعمال نامے تلیں گے، ناپے جائیں گے، اس وقت تو مجھے کافی ہو جانا، میرا سچائی کا اچھائیوں کا جو اعمال نامہ پلڑا ہے اس کو بھاری کر دینا. اور نمبر 4، حسبی اللہ عند الصراط، یہ 4تھا مرحلہ آخرت کے، اللہ پل صراط کے وقت تو مجھے کافی ہو جانا. اور نمبر 5، حسبی اللہ الذی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جائے. اس میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یعنی میں کون سے اللہ سے کافی ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں. وہ اللہ مجھے کافی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. یہ پیچھے جو 9 کلمات آئے نا کہ جس میں مانگا کہ اے اللہ میرے اس معاملات میں بھی تو کافی ہو جا، اس میں بھی کافی ہو جا. آخری والے میں یہ کہا گیا کہ میں کس ہستی کو کہہ رہا ہوں کہ کافی ہو جا، تو آخر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ ایسی عام معمولی ہستی نہیں ہے، میں اس رب سے کہہ رہا ہوں، اس اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی پر سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ کلمات ہیں آخرت کے. حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ الذی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. کم سے کم 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو ان کلمات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں کافی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئے ہمارے ویڈیوز دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.